دوستو آج ہم ایسے ملک کی سیر کریں گے جہاں پہاڑ اور جھیلیں بے شمار ہیں اور قدرت کا حسن اپنی انتہا پر ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کی۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کے وسط میں واقع ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہاں کے برف پوش پہاڑ، نیلے پانی کی جھیلیں، سرسبز وادیاں اور قدرتی مناظر دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ ایڈونچر، سکون خوبصورتی کی تلاش میں ہیں تو یہ ملک آپ کے لیے جنت سے کم نہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ بہت دلچسپ اور منفرد ہے۔ 1648 میں سوئٹزرلینڈ نے مقدس رومی سلطنت سے آزادی حاصل کی۔ 1815 میں ویانا کانگریس نے سوئٹزرلینڈ کی مستقل غیر جانبداری کو تسلیم کیا، جو آج بھی ملک کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ 1848 میں ایک نیا آئین بنا جس سے سوئٹزرلینڈ ایک وفاقی ریاست بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں سوئٹزرلینڈ نے غیر جانبداری برقرار رکھی اور کسی بھی بڑی جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ آبادی اور رقبہ سوئٹزرلینڈ کی آبادی تقریباً 87 لاکھ کے قریب ہے اور اس کا رقبہ 41,290 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک ایک وفاقی ریاست ہے اور اسے اپنی غیر جانبداری کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس میں 26 کینٹن ہیں اور اس کے بڑے شہروں میں زیورخ، جنیوا، برن، بازل اور لوزان شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں 4 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جرمن تقریباً 62% لوگ بولتے ہیں۔ فرانسیسی تقریباً 22% لوگ بولتے ہیں۔ اطالوی تقریباً 8% لوگ بولتے ہیں۔ رومنش تقریباً 0.5% لوگ بولتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت برن ہے، جو کہ ملک کا سیاسی مرکز بھی ہے۔ اگرچہ باضابطہ طور پر اسے وفاقی شہر کہا جاتا ہے، لیکن یہ عملی طور پر دارالحکومت کا کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہاں سوئس حکومت اور پارلیمنٹ واقع ہے۔ برن کا پرانا شہر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور یہ اپنی قرون وسطیٰ کی طرز تعمیر اور تاریخی پلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ سوئس جرمن بولتے ہیں، مگر فرانسیسی اور انگریزی بھی سمجھی جاتی ہے۔ جنیوا جھیل یہ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے درمیان واقع سب سے بڑی جھیل ہے، جس کا 60% حصہ سوئٹزرلینڈ اور 40% حصہ فرانس میں آتا ہے۔ اس کے کنارے جنیوا، مونٹرو اور لوزان جیسے خوبصورت شہر موجود ہیں، جو سیاحوں کے لیے مشہور مقامات ہیں۔ جنیوا جھیل میں جیٹ ڈی او فوارہ موجود ہے، جو جنیوا کا ایک مشہور نشان ہے اور 140 میٹر کی بلندی تک پانی چھوڑتا ہے۔ سرگرمیاں کشتی رانی جھیل پر کشتی کے ذریعے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ تیراکی گرمیوں میں لوگ جھیل کے مخصوص مقامات پر تیراکی کرتے ہیں۔ جھیل کنارے چہل قدمی جنیوا اور مونٹرو میں جھیل کنارے خوبصورت راستے موجود ہیں جو سیر و تفریح کے لیے بہترین ہیں۔ ونڈ سرفنگ اور کائکنگ پانی کے کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے بھی بہترین جگہ ہے۔ جھیل زورخ یہ جھیل زیورخ شہر کے قریب واقع ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ اس کے کنارے خوبصورت واکنگ ٹریک، سرسبز پارکس اور ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں لوگ سکون اور تفریح کے لمحات گزارتے ہیں۔ جھیل کا پانی نہایت صاف اور شفاف ہے، جس میں گرم موسم کے دوران تیراکی بھی کی جا سکتی ہے۔ جھیل کے ارد گرد رپرزول نامی تاریخی قصبہ بھی واقع ہے، جہاں ایک قدیم قلعہ اور گلابوں سے بھرا ہوا باغ موجود ہے۔ مشہور سرگرمیاں بوٹنگ و کشتیوں میں سیر کے ذریعے جھیل کے دلکش مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ فشنگ ماہی گیری کے شوقین افراد کے لیے بہترین مقام ہے۔ تیراکی موسم گرما میں جھیل میں نہانے اور پانی میں کھیلنے کا مزہ لیا جا سکتا ہے۔ واکنگ اور سائیکلنگ جھیل کے کنارے خوبصورت راستے موجود ہیں جہاں چہل قدمی اور سائیکلنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ جھیل قدرتی حسن، سکون اور تفریحی سرگرمیوں کا بہترین امتزاج پیش کرتی ہے، جو سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام ہے۔ لیک لوگان یہ جھیل سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی سرحد پر واقع ہے
اور اس کے آس پاس اطالوی ثقافت کا نمایاں اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ جھیل خوبصورت پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے جو اسے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بناتے ہیں۔ اس کے کنارے پر لوگان شہر واقع ہے جو سوئٹزرلینڈ کے اطالوی بولنے والے علاقے تیسینو میں آتا ہے۔ یہاں اطالوی فن تعمیر، مزیدار کھانے اور گرم آب و ہوا سیاحوں کو بہت پسند آتی ہے۔ سرگرمیاں کشتی رانی اور کروز ٹرپس، جھیل پر کشتی رانی اور بوٹ ٹورز کیے جا سکتے ہیں۔ ماؤنٹ بری اور ماؤنٹ سان سالوتور، ان پہاڑوں پر چڑھائی کر کے جھیل کا دلکش نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ قدرتی حسن، جھیل کے کنارے باغات، پارک اور واکنگ ٹریلز موجود ہیں جہاں لوگ سکون محسوس کرتے ہیں۔ ثقافتی مقامات، لوگان شہر میں آرٹ گیلریاں، میوزیم اور اطالوی طرز کی گلیاں دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ جھیل اپنی پرسکون فضا، قدرتی خوبصورتی اور اطالوی ثقافت کی جھلک کے باعث ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ جنفرو، یہ پہاڑ 4158 میٹر بلند ہے اور انٹرلاکن کے قریب واقع ہے۔ یہاں یورپ کا سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن 3404 میٹر واقع ہے۔ اس علاقے کو ٹاپ آف یورپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے برفانی پہاڑوں اور گلیشیئرز کا شاندار نظارہ ملتا ہے۔ مشہور سرگرمیاں، گلیشیئر واک، سیاح جنفرو کے برف سے ڈھکے گلیشیئرز پر چلنے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ٹرین ٹرپ، انٹرلاکن سے جنفرو اوخ تک کا ریلوے سفر انتہائی دلکش اور یادگار ہوتا ہے۔ سنو اسپورٹس، یہاں لوگ اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور دیگر برفانی کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ برفانی غاریں، جنفرو اوخ میں برف سے بنی ہوئی سرنگیں اور مجسمے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ زیرمٹ، یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک خوبصورت پہاڑی قصبہ ہے جو میٹرہورن پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ زیرمٹ سکینگ، ہائیکنگ اور دیگر سنو اسپورٹس کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اور پورا قصبہ برقی گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر چلتا ہے جس سے اس کی قدرتی خوبصورتی برقرار رہتی ہے۔ زیرمٹ سے گورنیگریٹ ریلوے کے ذریعے پہاڑوں کا حیرت انگیز نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں یہ علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے اور ایک جادوئی منظر پیش کرتا ہے۔ لوسرن جھیل، یہ سوئٹزرلینڈ کی چوتھی بڑی جھیل ہے جو سرسبز پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس جھیل کے کنارے چیپل برج واقع ہے جو یورپ کا سب سے پرانا لکڑی کا پل مانا جاتا ہے۔ جھیل میں کشتی رانی اور کروز ٹرپس سیاحوں میں بے حد مقبول ہیں جہاں سے جھیل اور آس پاس کے پہاڑوں کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھیل مشہور سوئس پہاڑوں جیسے ماؤنٹ پیلائٹس اور ماؤنٹ ریگی کے قریب واقع ہے جو اسے سیاحوں کے لیے مزید پرکشش بناتی ہے۔ لوزان سوئٹزرلینڈ کا چوتھا بڑا شہر ہے اور جنیوا جھیل کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کا صدر مقام بھی ہے، اسی لیے اسے اولمپک کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہاں قدیم طرز کی عمارتیں، جدید انفراسٹرکچر اور سرسبز پہاڑوں کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لوزان کیتھیڈرل سوئٹزرلینڈ کی سب سے مشہور گوتھک طرز کی عمارتوں میں شامل ہے۔ یونیورسٹی آف لوزان اور EPFL جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے یہاں موجود ہیں۔ مشہور سرگرمیاں، جنیوا جھیل کے کنارے چہل قدمی اور کشتی رانی، اولمپک میوزیم کی سیر، لوزان کیتھیڈرل اور پرانے شہر کا دورہ، ریستورانوں میں مزیدار سوئس کھانوں کا لطف، مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز میں خریداری۔ لوزان اپنی خوبصورتی، ثقافتی ورثے اور اولمپک کی تاریخ کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک شاندار مقام ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑ اور جھیلیں اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور کشش کا حصہ ہیں۔ اگر آپ قدرتی مناظر، ایڈونچر اور سکون کی تلاش میں ہیں تو یہ مقامات آپ کے لیے بہترین ہیں۔ مجھے بتائیں آپ کو کون سی جھیل یا پہاڑ سب سے زیادہ پسند آیا۔